ہم اللہ کو کبھی پہلا اور واحد آسرا نہیں مانتے، بلکہ ہمیشہ آخری آسرا سمجھتے ہیں، اسی لیے تو بھٹکتے رہتے ہیں۔ زندگی ہمیں ہر بار نیا سبق ہی پڑھاتی ہے۔ ہم ایک امتحان کی تیاری کر لیتے ہیں تو وہ نیا پرچہ تھما دیتی ہے، اور پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچوں میں گم، ہارنے کے قریب ہوتے ہیں کہ اچانک کچھ ایسے الفاظ پڑھنے کو ملتے ہیں کہ جس سے ہمارا حوصلہ بحال ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ ہمیں امید کی کرن تھما دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پہ آتا ہے تو لامعلوم سے کچھ سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد پاؤ گے۔ شکر کے ذریعے اللہ کی مدد کو پائیں۔ جو اپنی طبیعت میں شکر کا مزاج رکھتا ہے، اللہ اس کے کام بناتا چلا جاتا ہے۔ ہر معاملے میں اللہ سے سرگوشی اور ہم کلامی کو اپنا معمول بنا لیں، اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے، تو اللہ عز و جل اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ زندگی کے ہر موڑ پہ جہاں امتحان ہوتے ہیں، وہاں اللہ کی مدد بھی ضرور موجود ہوتی ہے۔ کوئی بڑی سے بڑی سزا بھی اتنی وحشتناک نہ ہوگی جتنا کہ آدمی کا دل سخت ہونا اور اس کا اللہ سے دور ہونا۔ وہ وقت جب اللہ کے مہربان ہونے پہ یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، انہی لمحوں میں اس کی ذات پہ کیا گیا یقین معجزات کا باعث بنتا ہے۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریب لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں تو اللہ عز و جل آپ کو وہ مقام عطا کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ امام شافعی نے فرمایا، جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تمہارے کاموں کا وہ ذمہ لینا چاہتا ہے۔ میں نے پوچھا، تیری مدد کیسے ملے گی یا رب؟ جواب ملا، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ دیکھنا اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔